Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम। हाँ, सर, आप आला तालीमी याफ्ता हैं और ये बताएं कि माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए माजी का निज़ाम तालीम तो ख़ासा बेहतर था। जो हमें हमारे बड़ों से गुफ्तगू करके महसूस होता है और जो उनसे जब हम बातचीत करते हैं तो हमें इल्म हासिल होता है कि किस वसी पैमाने पे उनकी तालीम हासिल की और पब्लिक स्कूल्स में ही थी, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी थी, तो इट वाज वेरी गुड। बट जैसे जैसे वक्त गुजरता गया है जो हमारा पब्लिक स्कूलिंग का निज़ाम है वो काफ़ी उसका स्टैंडर्ड तो सर, आप क्या समझते हैं कि जब से ये कमर्शियल तालीम हुई है, निज़ाम तालीम का म्यार गिरता चला गया? नहीं, उसकी वजह कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन से इतना नहीं है, जी क्योंकि जो भी आज फिर भी जहाँ पे बेहतर एजुकेशन है वो प्राइवेट स्कूल, उसका एक्चुअल फॉल्ट लाई करता है गवर्नमेंट स्कूल, ख़ास तौर पर सूबा सिंध, क्योंकि पंजाब में एजुकेशन पब्लिक स्कूलिंग की निस्बतन बेहतर है सिंध से। सिंध में जो पब्लिक स्कूलिंग है, पब्लिक स्कूलिंग से मुराद है जो गवर्नमेंट ऑपरेटेड स्कूल्स हैं, उनका स्टैंडर्ड बाय एंड लार्ज काफ़ी लो है। एक्सेप्शन ऑब्वियसली आर देयर, लेकिन बाय एंड लार्ज दी स्टैंडर्ड इज़ क्वाइट लो। तो उनका फिर आगे उन बच्चों की तरक्की में उनकी बुनियाद जब कमज़ोर होती है तो उस पर खड़ा सुपर स्ट्रक्चर कमज़ोरी होती है। तो आपके निज़ाम तालीम को बहाल कैसे बनाया जाए? पहली चीज़ तो ये है कि आप बच्चों को मदर टंग में इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर दें ताकि उनको समझ में तो आए और उनका कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़े। कभी काफ़ी रिसेंट में स्टडीज़ हुई हैं और once you do some research on this subject आपको आएगा कि मदर टंग लैंग्वेज में पढ़ाने से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नहीं होते। दूसरा, आप एजुकेशन सेक्टर में करप्शन कम कर दें, ख़त्म कर दें, फंड्स अप्लाई होंगे तो निज़ाम तालीम में इजाफा वैसे ही होगा। टीचर्स की तनख्वाहें बढ़ा दें ताकि टीचर्स को इंसेंटिवाइज तो हों। सर, जैसे आपने फरमाया कि एजुकेशन से करप्शन ख़त्म कर दें, करप्शन तो पाकिस्तान के हर सरकारी इदारों में पाई जाती है, तो करप्शन कैसे ख़त्म की जाए? देखिए, ये करप्शन कैसे ख़त्म की जाए उसका कोई एक जवाब नहीं मुमकिन। इसका सोल्यूशन हैज़ टू बी टॉप डाउन, ग्राउंड अप नहीं होता है इस चीज़ का सोल्यूशन। यानी कि अगर आपका फोकस ये होगा कि जी हम नीचे कांस्टेबल लेवल या एसएचओ लेवल पे पहले ख़त्म करेंगे फिर ऊपर जाएगी कहानी, आई डोंट थिंक दैट विल सक्सीड। आप जब टॉप डाउन अप्रोच देंगे, जो टॉप मोस्ट पोजीशंस पे लोग हैं वो व्हेन दे आर हेल्ड अकाउंटेबल तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। नीचे वाले को पता होगा कि यार एसएचओ को पता होगा जब डीएसपी नहीं बच पाया तो मेरी क्या होगा। सर, सिविल कोर्ट हर वकील के लिए पहली बुनियाद। सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, 98% ऑफ आवर लिटिगेशन वो सिविल कोर्ट्स में होती है। जी बाकी जो 2 से 3% है वो लिटिगेशन ऊपर पहुंचती है जी हाई कोर्ट की लेवल तक, और फिर उससे भी कम लिटिगेशन पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट की जी लेवल। हमारे शहर में एक अनोखी बात है जी कि कराची वाहिद ऐसा शहर है जहाँ पे लिटिगेशन स्टार्ट हाई कोर्ट में भी हो सकती है, सिविल साइड की। उसको सिटी कोर्ट से या सिविल कोर्ट से स्टार्ट होने की ज़रूरत नहीं है अगर मिनिमम क्लेम जो है वो 6 करोड़ से ऊपर। तो ये कराची को छोड़ के अगर हम 2 हिस्सों में इसका जवाब दें कि एक बाकी मुल्क में और दूसरा कराची में, क्योंकि बाकी मुल्क में सारी लिटिगेशन सिविल साइड की शुरू ही सिविल कोर्ट में होती है बाय एंड लार्ज 99%। 1% वो है जिसमें हाई कोर्ट हैज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जैसे कंपनी मैटर्स या एडमिरल्टी ज्यूरिसडिक्शन है जो शिपिंग को रिलेटेड है,
ان اکا دکا میٹرز کو جو 1% بھی نہیں ہوں گے ٹوٹل اگریمنٹ، وہ آپ دیکھ لیں تو 99% سول کورٹ میں کراچی کو چھوڑ کے لیٹیگیشن سول کورٹ سے شروع، وہ دوسری اپیل کی سٹیج پہ ہائی کورٹ پہنچتی ہے. پہلی اپیل اس کی سول ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کے پاس یا ڈسٹرکٹ جج کے پاس ہوتی ہے، پھر دوسری اپیل اس کی ہائی کورٹ پہنچتی ہے، تو اس لیے وہ کم مقدار میں پہنچتی ہے. تو اوبیسلی وہاں کی پریکٹس وسیع ہے اور زیادہ وائڈلی بیسڈ ہے، تو وکلا بھی وہاں پہ آپ کو زیادہ ملیں گے، اور باقی ملک میں ججوں کی ٹریننگ بھی بہتر ہے نسبتاً سول کورٹ کے ججوں کی کراچی سے، کیونکہ ہر قسم کا کلیم ان کے پاس ہے. جیسے کہ آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کو شعبہ قانون کی طرف آنے کا خیال کیسے آیا؟ میں نے اعلیٰ تعلیم جب حاصل کی وہ یہی سوچ کے کی کہ میں نے وکیل بننا ہے، تو وہ خیال پہلے آیا، اعلیٰ تعلیم بعد میں حاصل کی. سر کیریئر کے اس زمانے میں کن شخصیات نے آپ کی رہنمائی فرمائی؟ منیر ملک صاحب سر فہرست ہیں، ان سے میں نے بہت سیکھا. صلاح الدین احمد صاحب، ان سے میں نے بہت سیکھا. رشید رضوی صاحب، یہ تین میرے اس پروفیشن میں اساتذہ ہیں. سب سے پہلے میں نے صلاح الدین صاحب کو جوائن کیا، پھر میں نے منیر ملک صاحب کے ساتھ ان کی سرپرستی میں آیا، اور پھر جب میں نیو یارک سے واپس آیا تو رشید رضوی صاحب کو جوائن کیا. سر آپ نے طویل عرصہ شعبہ قانون میں گزارا ہے اور گزار بھی رہے ہیں. سوال یہ کہ نظریہ ضرورت کیا ہے اور عدلیہ کو متعارف کس نے کرایا؟ دیکھیں، نظریہ ضرورت جو ہے وہ تو آئی تھی، ایک ایکچولی فلسفہ ہے ہینس کیلسن کا. ہینس کیلسن کا فلسفہ کیا فائدہ لیتے ہوئے نظریہ ضرورت کو ایجاد دیا گیا. فائدہ بھی میں کہوں گا کہ مس انٹرپریٹ کر کے. اس کی بنیاد چلی تھی 200 کیس میں غالباً، آئی تھنک جو پہلا ہمارا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جب ڈیزالو ہوئی تھی 1954 میں، اس کے بعد جب سندھ چیف کورٹ جو آج ہائی کورٹ ہے، پہلے سندھ چیف کورٹ ہوا کرتا تھا، تو مولوی تمیز الدین خان کیس میں انہوں نے اس مارشل لاء کو کالعدم کرایا. کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی ڈیسولوشن کو کالعدم قرار دیا تھا. مارشل لاء نہیں تھا، بٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو جو ڈیزالو کیا گیا تھا اس کو کالعدم قرار دیا بائی ایکسرسائزنگ ریٹ جوریسڈکشن. اس کی جب سپریم کورٹ میں اپیل ہوئی تو جسٹس منیر نے فیصلہ لکھا. اس میں جسٹس منیر نے یہ فیصلہ لکھا کہ جی ہائی کورٹ کے پاس ریٹ ایشو کرنے کے پابند نہیں. اس بنیاد پہ پہلے بنیاد ڈالی گئی غیر آئینی یا کہہ لیں غیر ان ڈیموکریٹک طریقوں کی حکومت کی. غیر آئینی ایک مختلف لفظ ہے، اس لیے استعمال نہیں کروں گا کیونکہ اس میں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی ڈیسولوشن ہوئی تھی تو پاکستان کا آئین وجود میں نہیں تھا. تب ہمارا جو سسٹم آف گورنمنٹ تھا وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت چل رہا. تو آئین بنانے کے لیے اس اسمبلی جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی اسی کو جب ڈیزالو کر لیا گیا تو اس کے بعد جو پروڈکٹ آیا آئین کا وہ 1956 کا آئین تھا. وہ ایک ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن نہیں تھا کیونکہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ممبرز جو اس ڈیسولوشن کے بعد آئے تھے وہ خود بائی وے آف کوئی ڈائریکٹ الیکشن کے نہیں آئے. تو ان کا مینڈیٹ جو تھا وہ کوسچنیبل تھا. تو 56 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ 58 میں جنرل ایوب نے ایبروگیٹ کر دیا. جب 58 میں وہ ایبروگیٹ کر دیا گیا تو پہلا آپ کا قانونی طور پہ مارشل لاء لگا. ٹھیک ہے، لیکن بنیاد جو تھی ان ڈیموکریٹک فارم آف گورننس کی وہ ڈلی تھی 1954 میں. اس بنیاد پہ کھڑا ہوا تھا آپ کا پہلا مارشل لاء جو 58 میں. لیکن مارشل لاء کا سب سے پہلا جو ٹیسٹ ملا تھا وہ ملا تھا 1953 میں. وہ ملا تھا جب لاہور میں لمیٹڈ مارشل لاء لگایا گیا تھا شہر کی بنیاد. جب قادیانیوں کے خلاف
کافی سارے رائٹس ہوئے تھے لاہور شہر میں. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جناب شہزاد شوکت صاحب ان مسائل پر کچھ عمل درآمد یہ کام بار ایسوسیشن کا نہیں ہے. بار ایسوسیشن کا کام ہے ویلفیئر. ریگولیٹ کرنا بار کاؤنسل کا کام. سندھ بار کاؤنسل، پنجاب بار کاؤنسل، پاکستان بار کاؤنسل، بلوچستان بار کاؤنسل، کے پی بار کاؤنسل، وکیلوں کو ریگولیٹ کرنا، ان کا ڈسپلنری ایتھکس کا کوڈ امپلیمنٹ کرنا، وہ بار کاؤنسل کا کام ہے. جب تک بار کاؤنسل اپنا یہ بنیادی ریگولیٹری فرض نہیں انجام دیں، وکلا کے مسائل بڑھتے جائیں گے، کم نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے مسائل ہم سے شروع ہوتے ہیں. سر غزہ پہ بات کرتے ہیں. اسرائیل اس جنگ میں آگے شمال سے شروع ہو کر جنوب تک پہنچ گیا. آپ کے خیال میں غزہ کا کیا مستقبل ہے؟ مستقبل سے زیادہ جو پریزنٹ ہے وہ وہی ہے، کیونکہ جب تک یہ جو ہو رہا ہے یہ رکتا نہیں ہے. مستقبل کا کیا کہہ سکتے ہیں. ہمارے یہاں انٹرنیشنلی دیکھ لیں، بیچاروں کی کوئی سپورٹ ہی نہیں ہے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان سمیت اسلامی ممالک تھوڑی سی ضرورت سے کام لے لیں تو مسئلہ فلسطین حل ہو سکتا ہے؟ پاکستان از پاور لیس. آئی سے دیٹ بیکاز جب ہم اپنی اکانومی پہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے آگے تو کیا ہو سکتا ہے؟ ہم کسی اور کے لیے کیسے لڑنے کی پوزیشن میں. بڑی پریکٹیکل بات ہے نا جی. آپ اگر اپنے پاؤں پہ، آپ کی اکانومی اگر دوسروں پہ ڈپینڈنٹ ہے، جب دوسروں پہ ڈپینڈنٹ ہے تو ریئلی ہم صرف شور ہی کر سکتے ہیں. جو شور ہماری حکومت وقت شاید کم کر رہی ہے، زیادہ کرنا چاہیے، لیکن سر پاکستان اور اسلامی ممالک اپنی جگہ باقی اسلامی ممالک میں بڑی طاقت ہے. دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے اقوام متحدہ OIC جنگ بندی میں بھی ناکام. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ امریکہ نہیں مانتا. سیدھی بات ہے ویٹو پاور کی بھائی. وجہ؟ جب تک ویٹو پاور نہیں ہے، ویٹو پاور از ٹیکنیکل پاور. وہ تو کہیں بیٹھ کے آپ ویٹو کرتے ہیں نا. بات یہ ہے کہ امریکہ از دا بگیسٹ وار مشین اینڈ از دا بگیسٹ اکانومی. جب تک the US stands in support of Israel, Israel is not going to stop. It has no other reason. کشمیر پہ بات کرتے ہیں. آپ کے خیال میں کشمیر کی عظیم قربانیاں رنگ لائیں گی؟ انشاءاللہ. کشمیر کے 77 برس کشمیر میں یوم تاسیس جاری. شہدائے کشمیر اور کشمیریوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کا پیغام؟ دیکھیں، ہمارے کشمیری بھائی جو ہیں دے آر وکٹمس آف آر ہسٹری اینڈ آر کنٹینیوئنگ پالیسیز. We need to sit down and find a solution that is acceptable to Kashmiri people. And پاکستان کی یہ پوزیشن رہی ہے ہمیشہ کہ جی it is only and only the Kashmiri people who can decide their fate. Hopefully, at some point in time, that will materialize. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت اپنی سفارتی پالیسیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کشمیر اور فلسطین کے سلسلے میں اقوام متحدہ OIC میں کوئی قرارداد پیش کرے گی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ these two issues are separate issues. They are similar issues, but they are separate issues. So one should not be dependent on the other. Our failure towards Palestine should not determine the fate of our Kashmir policy and vice versa. Okay? So ہماری moral support, ہماری every other form of support to the Kashmiri people should continue notwithstanding anything else. But our limitations as far as the Palestine issue is concerned, while it's more immediate and more grey, our capacity is perhaps more limited. Thank you, sir. You're welcome.